ایک بات اور کہتا چلوں، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہیں لیکن نبی کے غلام ہیں، بے شک شہداء کے امام ہیں مگر مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہیں۔ مکے کے صحابہ میں تمام عظمتوں والے صحابہ میں سب سے باعظمت صحابی امیر حمزہ مگر غلام ہیں، صاحب اقتدار ہے مگر غلام ہے، صاحب ذوالفقار ہے مگر غلام ہے، شہید اعظم ہے مگر غلام ہے، سید الشہداء ہے مگر غلام ہے، نبی کی للکار ہے مگر غلام ہے، حیدر کی پکار ہے مگر غلام ہے، صدیق کی صداقت ہے مگر غلام ہے، فاروق کی عدالت ہے مگر غلام ہے، عثمان کی سخاوت ہے مگر غلام ہے، صحابہ کی صحبت ہے مگر غلام، مصطفیٰ کے نور نظر ہے مگر غلام، نبی کا وقار ہے مگر غلام، محبوب پروردگار ہے امیر حمزہ۔ توجہ چاہوں گا اپنے دماغ کو ادھر ادھر منتشر نہ ہونے دینا۔ امیر حمزہ مصطفیٰ کے غلام ہے میرے دوستوں مگر امام، مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ اب آپ دیکھیے نبی ہے امام الانبیاء، امام الاصفیاء، امام الاتقیاء، امام الرسل، ساری دنیا کے امام، عقبہ کے امام، جنت کے امام، قیامت کے امام، کائنات کے امام ہے نبی۔ دیکھو نبی ہے امام، اپنے غلام کا جشن منانے شہدائے احد کے قبرستان پہ امیر حمزہ غلام ہے، امام آیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، ارے ان بڑے بڑے مرکز میں بیٹھے گھڑیا مولویوں سے کہہ دینا کہ جب نبی، توجہ چاہوں گا، نبی جب امام ہو کر اپنے غلام کا جشن منا سکتے ہیں تو ہم غلام ہو کر اپنے غوث کا جشن منائیں تو کیا غلط؟ اسی موقع پہ حضور نے ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ میں اس کی مثال پیش کرتا چلوں کیونکہ آج کی اس تقریر سے اس کا تعلق ہے۔ یہ سامنے روشنی جل رہی ہے، ادھر بھی روشنی ہے، ادھر بھی روشنی ہے، ادھر بھی ہر طرف روشنی ہے، پورا ماحول ایک دم روشن دان بنا۔ کوئی صاحب اگر اپنے گھر میں روشنی لگوانا چاہے، الیکٹریسٹیز کے فیض سے اپنے گھر کو منور کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ پہلے لوکل یونٹ میں پرارتھنا پتر ارپت کریں گے، یہی تو کریں گے نا؟ اشارہ سمجھو یار، کچھ میں کہوں کچھ تم کہو، بات سمجھ میں آ جائے۔ پرارتھنا پتر دیں گے تاکہ گھر میں لائٹ آ جائے۔ اس لوکل یونٹ نے جو آپ کے شہر کی یونٹ ہے وہاں آپ کی پتریکا کو اوپر پہنچایا، کنیکشن کو کنیکٹ کیا، وہاں سے کنیکشن اسٹیٹ یونٹ میں کنیکٹ ہوا اور وہاں سے این ٹی پی سی تک، تھرمل تک پہنچا۔ یہی سسٹم ہے لائٹ کا۔ بات نور والوں کی ہے تو ذرا لائٹ اور نور کی روشنی میں سمجھو۔ سسٹم کیا ہے لائٹ؟ تھرمل سے لائٹ چلی اسٹیٹ یونٹ میں آئی، اسٹیٹ یونٹ سے چلی شہر کی یونٹ میں آئی، شہر کی یونٹ سے چلی ٹرانسفارمر میں آئی، ٹرانسفارمر سے چلی تو گھر گھر میں آئی۔ اب اگر کوئی عقل کا اندھا ہر چیز ڈائریکٹ چاہنے والا، وداؤٹ اینی کنیکشن، ڈائریکٹ، یہ ڈائریکٹ والوں سے کہہ دینا کہ بجلی ڈائریکٹ کیوں نہیں لیتا؟ ارے میں کہتا ہوں لے، ایک مرتبہ لے کے تو دیکھ، اپنے تار کو ڈائریکٹ این ٹی پی سی سے جوڑ، مسلمانوں کا گھر تو روشن ہوگا لیکن تیرا گھر سوہا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، شہزادے حضور غازی ملت۔ کیونکہ نبی فرماتے ہیں رب نے مجھے تمام خزانوں کی تمام چابیاں دے دی، زمین کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں مجھے دے، اب جس کو جو چاہیے مجھ سے میرے پاس ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، تمام نعمت الہیہ کا ڈسٹریبیوٹر میں ہوں، بانٹنے والا میں ہوں، تمہیں کیا
کیا چاہیے؟ ارے یہ وہی نور تھا جو انوار کے اور برکات لٹاتا رہا، کرم برساتا رہا، رب کا کرم اس نور کے صدقے میں سب کو ملتا رہا، انبیاء چمکتے رہے، آدم کو صفوت مل گئی، نوح کو شجاعت مل گئی، ابراہیم کو خلت مل گئی، اسماعیل کو ذبح و ایثار مل گیا، داؤد کو قوت مل گئی، سلیمان کو بادشاہت، موسیٰ کو تکلم، عیسیٰ کو مسیحائی۔ مگر یہی نور چمک چمک کر عالم کو چمکا چمکا کر 12 ربیع الاول کو جب بشری لباس میں آیا، ابو بکر پر نظر پڑی تو صدیق اکبر بنا دیا، عمر پر نظر پڑی تو فاروق اعظم، عثمان پر پڑی تو ذی النورین، علی پر پڑی تو ولی بنا دیا۔ یہ راز ہے میرے دوستو کہ یہی نور جب لباس بشری میں اس کائنات گیتی میں جب آیا، یہاں اس دھرتی پر ان کے پاون چرن جب پڑے، ہر طرف انوار کی برسات شروع ہو گئی، نعمت مصطفیٰ دینے لگے۔ تجھے صداقت چاہیے، نبی کے پاس جا، امامت چاہیے، نبی کے پاس جا، قیادت چاہیے، نبی کے پاس جا، سیادت چاہیے، نبی کے پاس جا، ولایت چاہیے، نبی کے پاس جا، نجابت چاہیے، نبی کے پاس جا، شرافت چاہیے، نبی کے پاس جا۔ مجھے پرتب محمدی کی قسم، تمام کرم کو اکٹھا جب کر دیا گیا، باب نبوت کو بند کر دیا گیا، مصطفیٰ کی نظر اپنے تمام کرم کو سمیٹتے ہوئے جب بغداد پہ پڑی تو بغداد کو غوث اعظم بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فرزند غوث اعظم، جشن غوث اعظم۔ اب آپ اس حدیث کا مطلب تو سمجھ چکے، اب آئیے آیت کا مطلب سمجھیے۔ یہ مردوں کے بارے میں مردہ ہونے کی بات کتنے پہلے کہہ دی گئی۔ یہ مردہ ہم نے انہیں زندہ کیا۔ یہاں زندگی موت کا مطلب وہ نہیں ہے جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ ہم تو مردہ اسی کو کہتے ہیں جس کے جسم میں نہ سانس ہونا، نہ جینے کی کوئی آس، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہو، پرلوک چلی گئی ہو، وہ مردہ۔ اس کے لیے ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارے گھروں میں نبض پکڑا جاتا ہے، دھک دھک نہیں ہوئی مردہ، دھک دھکا رہی تو زندہ، سانس چل رہی ہے تو زندہ، بند ہو گئی تو مردہ۔ یہی سسٹم ہے نا۔ مگر رب کی بارگاہ میں زندگی موت کا فلسفہ عجب، فرماتا ہے یہ مردہ تھے، ہم نے انہیں زندہ کیا۔ مردہ یعنی محروم نور تھے، ان کے پاس نور نہیں تھا، ہم نے انہیں نور والا بنا دیا۔ ارے کون محروم نور؟ وہ مردہ ہیں کون جو چلے بھی پھرے بھی دوڑے بھی؟ وہ مردہ ہیں کون جو کھائے بھی پیے بھی، اٹھے بھی بیٹھے بھی، لین دین کرے؟ میں تو تاریخ اور اتہاس کے الجھاؤں میں الجھا تھا، میری نظریں ان مردوں کو تلاش رہی تھی کہ اے قرآن تو نے مردہ کسے کہا؟ تو اتہاس نے دماغ کی کھڑکیوں کو دستک دی، کہا سن، فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر جب مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ ایک ہے کہو فلاح پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو بکر نے ایک مانا، عمر نے ایک مانا، عثمان نے ایک مانا، علی نے ایک مانا، طلحہ نے ایک مانا، سعد نے ایک مانا، سعید نے ایک مانا، زبیر نے ایک مانا، سارے لوگوں نے۔ مگر وہیں چلتا پھرتا ابو جہل ماننے کو تیار نہیں، کھاتا پیتا ابو لہب ماننے کو تیار نہیں، خریدتا بیچتا عتبہ اور شیبہ کمپنی ماننے کو تیار نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت چبیدہ خاطر ہے، مکے کی دھرتی پر وہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح کا آتنکواد جیوت ہو۔ ارے جہاں امن کا پیغمبر آ گیا ہو وہاں آتنکواد کہاں سے؟ ان آتنکوادیوں کو نور اسلام مل جائے یہ نبی کی دعا ہے، ان آتنکوادیوں کو نور وحدت کا جام مل جائے یہ نبی کی دعا ہے۔ دعا پہ دعا کر رہے ہیں، سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں، گریہ بازاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں وطن کی